السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پر ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم پاکستان میں رہنے والی مختلف ذاتوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک کو چلاتے ہوئے آج ہم آپ کے لیے ویڈیو بنانے والے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کون کون سی بڑی قومیں آباد ہیں جو کہ آبادی کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں اور اپنی تاریخ کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ عظیم مانی جاتی ہیں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اسی سلسلے کو۔ تو ہماری پہلی جو قوم ہے، جو بڑی قوم پاکستان میں آباد ہے، وہ ہے بٹ قوم۔ جو بٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ وہ لوگ کشمیری النسل ہوتے ہیں جن کا تعلق بیسیکلی کشمیر سے تھا، اور جب سپریشن ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی تو اس وقت وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہو گئے تھے، تو جس کی وجہ سے انہیں کشمیری النسل ہی مانا جاتا ہے اور انہیں کشمیری کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، اسی وجہ سے پاکستان میں بھی جو لوگ بٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان کے رنگ صاف، چہرے جو ان کے جو گال ہوتے ہیں وہ بہت ہی ریڈش سے ان کے گال ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بہت ہی خوبصورت مانے جاتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر دوستو جو ہماری بڑی ذات آتی ہے وہ ہے جٹ کاسٹ۔ جیسے کہ جٹ کاسٹ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو جٹ کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم بہت سخت، ان کی آوازیں بھاری، اور یہ بہت جانباز، بہادر اور لڑاکا مانے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جو کیا کہتے ہیں، جٹ ہوتے ہیں نا، جو ان کے لیے لڑنا مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے جو جٹ کاسٹ ہے ہماری انہی چیزوں کے وجہ سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ جٹ کاسٹ ہوتی ہے زیادہ تر ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کھیتی باڑی وغیرہ جیسے ان کاموں سے ان کا زیادہ تر تعلق ہے، اور وہ تو یہ پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں آباد ہے، اور خاص طور پر پنجاب والے علاقے میں، کیونکہ پنجاب جو ہے ٹوٹلی یہی مانا جاتا ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ جٹ کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر پر جو ہماری بڑی کاسٹ آتی ہے وہ ہے راجپوت۔ راجپوت کے متعلق جیسے کہ ہم پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کر راجپوت کاسٹ کی پوری ہسٹری دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جٹ، گجر اور مختلف کاسٹ کے متعلق ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور ان سب کے لنک آپ کو یہاں مل جائیں گے۔ تو راجپوت پر ہی بات کرتے ہوئے، راجپوت لفظ راجپوت جو ہے وہ راجپوتانہ یعنی کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی اولاد کو راجپوت کہا جاتا تھا۔ انڈیا کے جو مقامی جو ان کے ہندو بادشاہ تھے انہیں وہ راجا کہتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کی اولاد کو راجپوت یعنی کہ راجا کے بیٹے کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو راجپوت لوگ ہیں، سن آف دا کنگ جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں، کیونکہ بہت سے راجپوت لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر جب سپریشن ہوئی تو جیسے کہ بہت سارے مسلمانوں نے پاکستان کا انتخاب کیا تھا، اسی طرح سے راجپوت قوم کے بہت سارے لوگ بھی پاکستان ہی منتقل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کی ایک اور بہت بڑی جو ذات ہے وہ ہے شیخ۔ یہ لفظ شیخ نہیں، شیخ ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بیسیکلی اس کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ شیخ ہی ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد پاکستان میں اس کی پروناؤنسیشن شیخ میں بدل گئی ہے، کیونکہ اور عام طور پر اب یہ مشہور ہو گیا کہ جو پنجابی بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شیخ ہوتے ہیں اور انہیں ہی زیادہ شیخ کہا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جو شیخ لوگ ہیں وہ عرب سے ہی ہجرت کرتے ہوئے مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے پاکستان تک پہنچے ہیں، تو اس لیے جو یہ لفظ شیخ ہے، لفظ شیخ نہیں شیخ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور بڑا گروپ جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں آباد ہیں وہ ہیں مغل لوگ۔ تو جو مغل لوگ ہوتے ہیں، مغل جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو مغلیہ خاندان تھا پورا، جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے بہت سارے مغل خاندان کے لوگوں کو قتل کروا دیا تھا، لیکن جو کوئی لوگ وہاں سے بچ کر نکل گئے تھے انہوں نے کچھ بیکورڈ ایریاز میں جا کر خود کو چھپا لیا اور وہاں پر وہ چھوٹے موٹے کام کرنے لگے۔ عام طور پر جو مغل لوگ ہیں اب وہ لوہار ہی مانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر لوہاری کا کام شروع کیا تھا، اس وجہ سے زیادہ تر یہی مانا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کا پیشہ لوہار ہے انہیں سب کو مغل ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہ مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حالات نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا تھا کہ پھر سپریشن کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہندو بھی ان سے کوئی خاص محبت نہیں کرتے،
تھے کیونکہ مغلوں نے ایک بہت بڑے عرصے تک ان پر حکومت کی تھی، تو اسی وجہ سے جو لوگ مغل خاندان کے تھے انہوں نے بھی پاکستان ہی ہجرت کرنے کو ترجیح دی۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی ایک اور بہت بڑی قوم جو کہ گجر کاسٹ ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ گجر قوم بھی پاکستان کی ایک بہت ہی بڑی اور عظیم قوم مانی جاتی ہے۔ گجر قوم بھی جٹ قوم کی طرح ایک لڑاکا قوم مانی جاتی ہے جو کہ لڑائی جھگڑے کو بہت پسند کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ایشو ہو تو کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے سے کتراتے نہیں ہیں، کسی بھی مسئلے سے اس طرح کے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور عام طور پر جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے جو گجر کاسٹ ہوتی ہے ان کا سب سے زیادہ جو پیشہ تھا وہ یہی گائے بھینس بکریاں وغیرہ چرانے کا تھا، اور اسی وجہ سے اب جو بھی لوگ گائے بھینس وغیرہ پالتے ہیں انہیں بھی لوگ گجر ہی سمجھتے ہیں، تو جو بیسیکلی ہیں ہی گجر لوگ ان کا پیشہ زیادہ تر یہی ہوتا تھا، لیکن اب تو کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ سب بدلتا جا رہا ہے تو یہ لوگ بھی اپنے پیشے اب تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ گجر کاسٹ جو تھی، گجر کاسٹ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے، اور بہت سے امپورٹنٹ لوگ پاکستان کے بڑے بڑے نام اسی کاسٹ سے بلونگ کرتے ہیں، جن میں ویسے ہی ایک ذہن میں آ رہا ہے میرے شعیب اختر جو ہیں، شعیب اختر کا تعلق بھی گجر کاسٹ سے ہی ہے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں لاسٹ پر پاکستان میں پائی جانے والی ایک بہت ہی بڑی قوم کے متعلق جو کہ قریشی ہیں۔ تو قریشی جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو لفظ قریش ہے وہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، تو بہت سارے لوگ جو وہاں سے ہجرت کرتے کرتے مختلف راستوں سے ہوتے ہوتے پاکستان تک بھی پہنچے۔ اب وہ لوگ سید بھی خود کو کہلواتے ہیں اور خود کو قریشی کہتے ہیں۔ عام طور پر جو قریشی قوم کے زیادہ تر لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ کسائی پنا ہے، یعنی کہ وہ جو کسائیوں کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو سب کسائی لوگ ہوتے ہیں جن کا بھی پیشہ کسائی ہے وہ اپنے آپ کو قریشی ہی کہلواتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی پاکستان کی 7 بہت عظیم بڑی قومیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قوم چھوٹی بڑی ویسے ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان قوموں کے متعلق بات کی جائے جو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو یہ قومیں پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں ہیں لیکن ان کے نمبرز جو ہیں وہ ان سب قوموں کی نسبت کم بھی ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں وہ سب قومیں کسی نہ کسی طرح انہی قوموں کی گود سے نکلی ہوئی ہیں، انہی سے جا کر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قوم سے وہ مل جاتی ہیں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔